बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूँ एमटीएल, यानी मोहम्मद तस्लीम लगा। आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, बहुत से दोस्त देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का बटन दबाइए। उसके बाद प्रोग्राम देखने के बाद इसे फॉरवर्ड भी क्या करें, और अगर आपको प्रोग्राम के कंटेंट में किसी चीज़ की पर एतराज़ हो या आपने कोई मशवरा देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे पास बराह रास्त बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप प्रोग्राम की वेबसाइट में ही कमेंट्स करें। आज हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही से। गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने एक रिकॉर्ड बना दिया, 10 विकेटों से शिकस्त खाई, और वो भी बांग्लादेश से। बांग्लादेश जो कभी बच्चा टीम हुआ करती थी, और पाकिस्तान ने तो उसे 450 भी रन नहीं बनाए थे और इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी, और तो ये समझा था कि वो 450 के अंदर अंदर इनको 2 दफ़ा आउट कर लेंगे। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब ने देखा कि पाकिस्तान 10 विकेट से हारा। अब एक लफ्ज होता है रेलू कट्टा। तो इस वक्त वो जो रेलू कट्टे होते हैं ना, वो बस साथ ही भागते रहते हैं और कुछ नहीं होता। तो ये इस वक्त हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है बशमूल चेयरमैन, ये रेलू कट्टों पर मुश्तमिल है। अब जब सारे ही रेलू कट्टे हो जाएंगे तो फिर क्या हालत होगी। ना तो कोई हुक्म देने वाला होगा, ना कोई हुक्म चलाने वाला होगा, ना कोई हुक्म मनवाने वाला। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने जैसे T20 वर्ल्ड कप में अपनी कारकर्दगी दिखाई, अमेरिका जैसी टीम से शिकस्त खाई, और मज़ेदार बात जो वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान रहा T20 का। और मैंने उस वक्त भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि अमेरिकन टीम एक ऐसी टीम T20 में जिसका अभी अभी ताज़ा पैदा हुई है, और अभी उसका 7 दिन भी नहीं हुए, उसका अकीका भी नहीं हुआ। भारत पाकिस्तान हार गया। तो इसी तरह वो रेलू कट्टे जो हैं, अब वो पता नहीं वजीर आजम है, वजीर दाखिला है, फिर पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, पता नहीं क्या क्या है, वो सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सूदमंद नहीं है, और पाकिस्तान के नंबर 1 रेलू कट्टे। बहरहाल एक दूसरी बात ये कि गुज़श्ता कल जो है दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, और इतने ज़्यादा हुए कि जिसने हमें तकलीफ में और तशवीश में मुब्तला कर दिया। एक वाक़या तो कराची में गुलबहार में हुआ, जिसे गोली मार कहा जाता है। एक मजहबी जुलूस जा रहा था जिस पर एक कैंप लगा हुआ था, दूसरा तो उन्होंने उस पर लड़ाई झगड़ा किया, फायरिंग की, और 2 अफराद इसमें कत्ल हो गए, ज़्यादा। ये ऑफिशियल सोर्सेज हैं, अब ज़्यादा हैं या कम हैं। बहरहाल ये तो कराची में एक वाक़या था जो आज चेहलम था, चेहलम है बल्कि उससे पहले, और इसकी वजह से आज मुल्क में, कराची में कम अज़ कम, बल्कि सिंध भर में जो है वो मोबाइल नेटवर्क बंद है। लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की एक लहर आई जिसने तकरीबन पूरे बलूचिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया। इसमें 37 अफराद कत्ल हुए, बसों से उतार कर मारे गए, कुछ की लाशें मिली, गाड़ियां जलाई गई, 15-20 के करीब गाड़ियां जलाई गई। अब मुसाखेल में 23 अफराद को जो पंजाब जाने वाली शाहरा है वहां से बसों से और ट्रकों से उतार के शनाख्त करके मारा गया, कत्ल किया गया। गोलियों से छलनी लाशें उनकी की तस्वीर सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। 10 गाड़ियां नजर आतिश की गई। लिवीज एहलकारों समेत 10 अफराद कल्लात में जहाँ भाग हुए। उसके बाद बोलान में 4 अफराद की लाशें मिली, कल्लात में फायरिंग हुई। मतलब ये कि बलूचिस्तान जो है वो अब अपने आप को फिर ला रहा है दहशतगर्दी में। अब कौन लोग हैं? पाकिस्तानी हैं, बाहर के लोग हैं, एजेंट हैं। हम बारहा इस मामले पर गुजारिश कर चुके हैं कि हर चीज़ का
ہر مسئلے کا حل وہ لاٹھی اور گولی نہیں، محبت بھی کوئی چیز ہے. انہیں انگیج کرنا ہے آپ نے، گفت و شنید سے کریں، محبت سے کریں. میں پھر وہی مثال دوں گا کہ جنرل ناصر الدین دوا نے جو 2013-14 میں غالباً وہاں تھے، بلوچستان کے کور کمانڈر تھے، انہوں نے محبت سے جب یہ شروع کیا تھا، ان سے عزت دینے کا کام شروع کیا تھا، تو اس سے بہت فرق پڑا. دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں پاکستان میں صوبوں کی تشکیل نو، آج ہم گفتگو کریں گے سندھ کے دوسرے صوبے پر. ایک پر ہم نے گفتگو کی تھی جس میں کراچی، بدین، میرپور خاص، عمر کوٹ، تھر پارکر وغیرہ شامل ہیں، حیدرآباد. اسے ہم نے سندھ زیری یا سندھ جنوبی کا یا سندھ شہری کا، سندھ اربن کا نام دیا تھا. دوسرا جو ہے سانگڑ ہے، مٹیاری، جامشور، خیرپور، لاڑکانہ، دادو، گھوٹکی، سکھر. یہ اپر سندھ جو ہے اس پر مشتمل ایک صوبہ ہونا چاہیے. اب دارالحکومت دونوں کا کراچی ہونا چاہیے یا ایک کا کراچی ہونا چاہیے. بہرحال اس طرح سندھ دو حصوں میں تقسیم ہوگا اور لوکل جو مسائل ہیں وہ مقامی مسائل مقامی سطح پر حل کیے جا سکیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی پاکستان میں گزشتہ روز دو بڑے حادثات ہوئے جس میں تقریباً 30-35 لوگ جان سے گئے. ایک حادثہ راولہ کوٹ میں ہوا، ایک حادثہ مکران کوسٹل ہائی وے پر ہوا. مکران کوسٹل ہائی وے پر جس مقام پر ہوا وہاں سے کئی مرتبہ 20 مرتبہ سفر کرنے کا موقع ملا. 5-6 کلومیٹر کی وہ جگہ ہے جو پہاڑی کی چڑھائی ہے یا اترائی ہے. ظاہر ہے وہ ایران سے زائرین کی بس آ رہی تھی، وہ اتر رہی تھی. بزی پاس یا بزی ٹاپ سے یہ شروع ہوتی ہے اور بزی ٹاپ لسبیلا اور گوادر کا ایک مشترکہ پوائنٹ ہے جہاں کی سرحد ملتی ہے. ایک طرف چڑھائی ختم ہونے کے بعد گوادر شہر، گوادر ڈسٹرکٹ آ جاتا ہے، اور اگر ہم یہاں سے چڑھائی کی طرف اترائی کی طرف آئیں تو یہاں اترائی شروع، وہاں سے بس پلٹی. لیکن ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ وہ اسی مقام پر بہت سارے حادثات ہوتے ہیں. ہماری انتظامیہ کسی بھی طور سے ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہی کہ شاہراہوں کو کس طرح محفوظ بنائے جائے، کیونکہ وہ ایک ایسا مقام ہے وہاں ہر گاڑی کو روکنا چاہیے، روکا جانا چاہیے، بس ہو، ٹرک ہو، کم از کم واپسی پر کہ ڈرائیور رکے، اسے بات کی جائے، 2 منٹ بات کی جائے، پتہ چلے کہ کہیں سے نیند تو نہیں آ رہی. جیسا لگتا ہے کہ یہ بریک فیل ہونے سے زیادہ یہ ڈرائیور پر نیند کا غلبہ تھا. صبح 6:30 بجے یہ ہوئی تو ظاہر ہے ساری رات وہ ٹریول کر کے آ رہا تھا وہ ڈرائیور، اسے اندازہ نہیں تھا اور وہ تیزی سے وہاں سے گزرا. حالانکہ وہاں بریک کا کوئی کام ہی نہیں ہے. وہ جو 2-3 کلومیٹر کا علاقہ ہے وہاں بریک کا کوئی کام نہیں ہے. آپ پہلے یا دوسرے جو چھوٹے گیئر ہیں اس میں گاڑی کو لے کے چلیں، اور ایسے موڑ ہیں کہ وہاں آپ تیزی سے موڑ بھی نہیں سکتے. اسی طرح راولہ کوٹ میں پلندری کے مقام پر ہوا کچھ، اس میں پوری کی پوری بس میں جو 23 افراد گاڑی میں موجود تھے بشمول ڈرائیور، کنڈکٹر، تمام کے تمام جاں بحق ہو گئے. اب ایسی صورتحال میں ہر اس جگہ پہ جو خطرناک جگہ ہو وہاں چیک پوسٹ قائم کی جانی چاہیے، موٹر وے پولیس کی ہوں، انتظامیہ کی ہوں، جو ہر آنے والی گاڑی کو روکیں اور کم از کم یہ ایشورنس کر لیں کہ وہ ڈرائیور جو چلا رہا ہے گاڑی اس پر کوئی نیند کا غلبہ تو نہیں. بہرحال نیند کا غلبہ ہوگا تو پرابلم ہوگی اور ایک ذرا سی غلطی کئی جانوں کو لے جائے گی اپنے ساتھ، اور یہی ہوگا. تو بہرحال آج کی جو ہماری گفتگو کا حاصل ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم زیادہ سیاسی گفتگو کریں، لیکن بلوچستان اس وقت ہمارا اہم ترین ٹارگٹ ہے، اہم ترین موضوع ہے. یہاں نیگوشیشن اور ڈائلاگ اور عزت دینا جو ہے وہ بہت اہم ہے ہماری حکومت کے لیے، انتظامیہ کے لیے، اور بالخصوص سسٹم کہ کوشش کی جائے کہ بلوچوں کو ان کی عزت نفس کے ساتھ بات کی جائے.
اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ جو لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے اسے حل کیا جائے، اور اگر کوئی مجرم ہے، کسی نے جرم کیا ہے، تو انہیں کورٹ آف لا میں لایا جائے اور انہیں سزا دی، کیونکہ ہماری ایک غلط گولی، ہماری چلائی ہوئی ایک غلط گولی ہمارے لیے تباہی کا وہ کام لاتی ہے، وہ اثر لاتی ہے ہم پر کہ ہم برسوں اس سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتے۔ نواب اکبر بگٹی کا قتل بھی دیکھ ہمارے سامنے ہے کہ اس نواب اکبر بگٹی کو مار دینے سے وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، حل نہیں ہوا، بلکہ مزید گمبھیر ہو گیا اور مشکل ہو گیا۔ اس مشکل سے نکلنے کے لیے سرائکی میں کہتے ہیں کہ جب کبھی پتھر کے نیچے ہاتھ آ جائے تو اسے آرام سے نکالنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ زور لگا کر کھینچیں گے تو آپ کا اپنا ہاتھ زخمی، ہم اپنا ہاتھ زخمی کر رہے ہیں۔ ہم اس جو عسکریت پسندی ہے، ہم اس میں خود کو لا رہے ہیں، اپنے عوام کو لا رہے ہیں۔ سی پیک بارہا کہا کہ سی پیک کے اگر معاشی فوائد بلوچستان میں ملنا شروع ہو جاتے تو یقیناً ہم ترقی کر رہے ہوتے، کیونکہ بلوچ ترقی کر رہے ہوتے، معاشی طور پر آسودہ ہوتے، تو وہ کبھی بھی ان دہشت گردی کی طرف یا جنگوں کی طرف یا لڑائی جھگڑے کی طرف کبھی نہ جاتے۔ وہ ظاہر ہے ہر شخص اپنی روزی کماتا اور عزت سے روزی کماتا جانتا ہے اور چاہتا ہے۔ امید ہے کہ ہماری یہ آواز ان حلقوں تک پہنچے گی جو یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مار نہیں، پیار۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔